کہتے ہیں جنگیں تلواروں سے جیتی جاتی ہیں، لیکن تاریخ میں ایک ایسا دن بھی آیا جب خبر تلوار سے زیادہ طاقتور ثابت ہوئی۔ ایک شخص بظاہر قریش کا آدمی، لیکن دل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھا ہوا۔ جب وہ مکہ کی گلیوں میں عام انسان کی طرح چلتا اور راتوں کو مدینہ میں نور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم تک خبریں پہنچاتا، وہ نہ ممبر پر نظر آیا، نہ میدان میں پہچانا گیا۔ وہ سایہ تھا، خاموش، پوشیدہ، خطرناک۔ اسلام کا آغاز طاقت نہیں، ظلم کے سائے میں ہوا۔ مٹھی بھر لوگ، جن کے پاس نہ لشکر، نہ زر، نہ طاقت، مگر جو بات دشمن نہیں سمجھ سکا وہ یہ تھی کہ یہ دین تلوار سے نہیں، پیغام سے آیا تھا، اور پیغام کی حفاظت کے لیے اللہ نے ایسے لوگ منتخب کیے جنہوں نے جان دی، جنہوں نے مال دیے، اور کچھ وہ بھی جنہوں نے خاموشی سے اسلام کو بچایا۔ تاریخ کے اوراق میں ان کا کردار چھپا رہا، لیکن اسلام کی بنیاد میں ان کی چپ کی گونج آج بھی سنائی دیتی ہے۔ آج ہم اس شخصیت کی داستان کھولیں گے جس نے مکہ کے دل میں رہ کر مدینہ کو روشنی پہنچائی، جو کفر کی مجلسوں میں بیٹھتا لیکن راز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتا۔ یہ داستان ہے حضرت عباس کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، وہ شخص جس نے اسلام کو خبر دی اور تاریخ بدل دی۔ مگر سنگلاخ پہاڑوں کے درمیان بسا وہ شہر جہاں کعبہ رب کا گھر تھا، لیکن دل شرک سے بھرے ہوئے۔ وہاں ایک نوجوان چلتا تھا، قد قامت میں اونچا، دھیما، سنجیدہ، سوچ بچار کرنے والا۔ یہ تھے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، بنو ہاشم کے معزز سردار، مکہ کے تاجر، عمدہ اخلاق والے انسان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے بعد مکہ دو حصوں میں بٹ گیا۔ ایک طرف ابو جہل، ابو لہب اور سردار قریش، دوسری طرف ابو بکر، علی، خدیجہ، یاسر، سمیہ۔ لیکن درمیان میں ایک شخصیت، نہ کھل کر ایمان کا اعلان، نہ انکار، صرف خاموشی۔ وہ ہر ظلم دیکھتے رہے اور ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھاتے رہے۔ کیونکہ انہیں ایک ایسی ذمہ داری سونپی جا رہی تھی جسے کھلے عام ادا نہیں کیا جا سکتا۔ عباس رضی اللہ عنہ نے اسلام کو ابھی ظاہری طور پر قبول نہیں کیا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ان کے دل کے ہر فیصلے پر اثر انداز تھی۔ ابو طالب کا سایہ اٹھا، قریش کے مظالم بڑھنے لگے، مسلمان زخمی، ستائے ہوئے، بے سہارے، اور اسی راتوں میں ایک خاموش فیصلہ لیا گیا، ہجرت کا۔ لوگ مدینہ جانے لگے، گھر خالی ہونے لگے، لیکن عباس رضی اللہ عنہ مکہ میں رکے رہے، کیونکہ مکہ چھوڑنے کا مطلب تھا دشمن کو کھلی جگہ دے دینا، اور وہ جانتے تھے اسلام کو اب اندر سے کچھ چاہیے تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں سائی کا کردار شروع ہوا، جہاں شعر و شاعری جنم لیتا ہے۔ مدینہ میں اسلام پھیل چکا تھا، 13 سال کی تکلیفیں، گلیوں میں بہا خون، گھر چھوڑے ہوئے مہاجر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی سرزمین چاہیے تھی جہاں حق آزاد سانس لے سکے۔ اور پھر حج کا موسم آیا، دن میں قریش کے بیچ طبلے، رات کو خاموش ملاقاتیں۔ لیکن ایک رات
مدینہ کے 73 مرد اور 2 عورتیں اندھیری وادی عقبہ میں جمع ہوئے، خاموش کہ کسی پتھر کو بھی خبر نہ ہو۔ وہ اپنی جان خطرے میں ڈال کر آئے تھے کہ آج فیصلہ ہونا تھا، آج مدینہ اور اسلام کا راستہ چننا تھا۔ چاند کی مندم روشنی میں 2 شخص وادی کے کنارے سے نمودار ہوئے، ایک چہرہ نور سے روشن، دوسرا سنجیدہ، مضبوط، ناپ تول کر چلنے والا۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ان کے ساتھ حضرت عباس رضی اللہ عنہ۔ تمام انصار کے دل دھک دھک کر رہے تھے، کیا یہ ملاقات قبول ہوگی یا آج پکڑے گئے تو سب ختم؟ ان کی آواز گونجی، سخت، باوقار، حفاظت کے احساس کے ساتھ، اے مدینہ والو، تم جانتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہیں، ہم ان کے محافظ ہیں۔ اگر تم انہیں لے جانا چاہتی ہو تو ان کی حفاظت جان سے بڑھ کر کرنی ہوگی، ورنہ ہم بنو ہاشم ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں گے۔ ہوا جیسے ٹھہر گئی، ہر نگاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر، ہر سانس دعا بن چکا۔ پھر خزرج کے سردار سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے، دل پر ہاتھ رکھا اور بولے، ہم خون کے آخری قطرے تک ان کے ساتھ رہیں گے۔ قسمیں اٹھیں، خون، مال، بچے، سب قربان۔ یہ تھی بیعت عقبہ ثانیہ، یہاں اسلام کی ریاست کی بنیاد رکھی گئی، اور وہ ریاست ایک سپاہی تلوار والا نہیں، خبروں والا چاہتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ روانگی کے لیے تیار ہوئے، لیکن عباس رضی اللہ عنہ وہیں مکہ میں رہ گئے، کیونکہ ان کا مشن شروع ہو چکا تھا۔ اب وہ عام چچا نہیں، اسلام کے اندرونی محافظ تھے، مکہ کے ہر راز کی کنجی۔ دن میں عباس بازار میں کھڑے، قریش کے ساتھ معاملات، تجارت، مجلسیں، کوئی جان نہیں سکتا تھا کہ ان کی خاموش نگاہیں سب کچھ محفوظ کر رہی ہیں۔ رات آتی، مدینہ کی طرف اونٹ روانہ ہوتے، سفر نامہ نہیں، خبر جاتی، کون سا قبیلہ جنگ کی تیاری میں، ابو جہل کی اگلی سازش کیا، کس قافلے پر حملے کا منصوبہ۔ ہر راز، ہر بات مدینہ پہنچتی رہی۔ اسلام کی پہلی انٹیلیجنس لائن صرف ایک آدمی پر کھڑی تھی، حضرت عباس، اور یہی وجہ تھی کہ جب بدر کا وقت آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر بنو ہاشم میں سے کوئی سامنے آئی تو ہاتھ نہ اٹھانا۔ صحابہ حیران تھے، مگر حکم اطاعت ہے۔ جنگ ختم ہوئی، قیدی لائے گئے، لوگ پہچانتے ہی دنگ رہ گئے۔ عباس قیدیوں میں، سب سمجھ نہ پائے کیسے، کیوں، لیکن جب انہوں نے کہا میں تو پہلے ہی دل سے مسلمان ہوں، مگر میرا کام مکہ میں تھا، پردہ ہٹ گیا، سب واضح ہوا۔ وہ شخص جو کفر کے بیچ رہ کر اسلام کو بچاتا رہا، آج مدینہ میں قیدیوں کے ساتھ کھڑا تھا، لیکن سر پر تاج عزت کا تھا۔ بدر کے بعد اسلام کا پرچم بلند ہوا، لیکن دشمن اب زیادہ زخمی اور زیادہ خطرناک تھا۔ قریش کے سردار اندر ہی اندر بدلے کی آگ میں جل رہے تھے، اور اس آگنی کو بچانے کے لیے انہیں چاہیے تھا مزید سازش، حملہ، مزید جنگ۔ لیکن ایک مسئلہ تھا، ان کی ہر سرگوشی، ہر خفیہ منصوبہ مدینہ پہنچا تھا، کیونکہ مکہ میں ایک شخص بیٹھا تھا جو کان قریش کا تھا مگر دل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ قریش نے 3000 کا لشکر تیار کیا، تیغیں چمکی، نیزے تیز کیے گئے، باوجود اس کے کہ اب مسلمان تعداد میں کمزور تھے۔ لیکن اس بار مدینہ بے خبر نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ عباس کا خط مدینہ پہنچ چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط صحابہ کرام کے سامنے رکھا، رگوں میں خون دوڑ گیا، تیاری ہوئی، مکہ کی فوج کے راستے تک معلوم تھے، اسلام اب بیدار اور تیار تھا۔ احد کا دن آیا، جنگ ہوئی، واہ قربان و بہادری، لیکن تیروں کی بوچھار پہاڑی کے ترک کرنے اور خالد بن ولید کی چال نے پلٹا مار دیا، کئی شہید ہوئے، لیکن قریش کا اصل حد فاصل نہ ہوا۔
کیونکہ وہ جو چاہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچ سکے۔ پیچھے پردے میں ایک کان ایک آنکھ سب سن اور دیکھ رہی تھی۔ قریش نے اس بار اکیلے جنگ نہیں کی، قبائل کو ساتھ ملایا۔ یہودی قبائل سے معاہدے ہوئے، 10,000 کا اتحاد اسلام کو مٹانے چلا۔ لیکن عباس رضی اللہ عنہ کی خبر مدینہ پہنچ چکی تھی۔ پہلے سے آغائی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا فیصلہ لینے دیا جس نے تاریخ بدل دی۔ خندق، ریت، پتھر، محنت، مدینہ دیوار بن گیا اور دشمن حیران، یہ منصوبہ کیسے جان لیا؟ انہیں خبر نہیں تھی کہ مکہ کی راتوں میں ایک شخص ان کے درمیان بیٹھ کر مسلمانوں کو بچا رہا تھا۔ وقت بدلا، سال گزرے، اسلام مضبوط ہوا۔ پھر وہ دن آیا جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ 10,000 کا لشکر مدینہ سے چلا، جھنڈے بلند، دلوں میں نور اور سکون، اور مکہ کی طرف سے ایک سواری نکلی۔ سامنے عباس رضی اللہ عنہ۔ آج ان کا وقت مکمل ہو چکا تھا۔ سالوں خفیہ خدمت کے بعد اب وہ کھل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ وہ لشکر سے جا ملے، دروازے کھلے، بت گرائے گئے، مکہ روشن ہو گیا۔ لیکن ایک جنگ ابھی باقی تھی۔ حنین، پہاڑوں کے بیچ وادی، غارت لگا کر حملہ، تیر برسنے لگے، صفیں ٹوٹ گئے، کچھ لوگ پیچھے ہٹنے لگے۔ لیکن درمیان میں گرد کے بادل میں ایک ہستی تنہا کھڑی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس گھڑی عباس رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، گھوڑوں کی لگام سنبھالے، آواز بھاری، جذبات سے بھری، یا رسول اللہ آگے نہ بڑھیے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، تلوار اٹھائی اور بلند فرمایا، میں نبی ہوں، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ شخص جس کی آواز پوری مکہ سن چکی تھی، جن کے پکارنے پر قریش دوڑے تھے، آج مسلمان اسی آواز کے محتاج تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عباس، اپنی آواز میں مسلمانوں کو پکارو، اور عباس کی گرج آسمان چیرتی ہوئی نکلے، اے انصار، اے مہاجرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں۔ وہ ایک چیخ نہیں، تاریخ کا حکم تھی۔ پورا لشکر پلٹا، قدم دوڑنے لگے، صفیں جڑی اور جنگ پلٹ گئی۔ ایک آواز، ایک پکار، اور اسلام فتح یاب۔ فتح کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے قریب عباس رضی اللہ عنہ کی گھر تعمیر کروایا، چھت پر نالی خود لگائی، محبت کی موت، اعتراف خدمت۔ پھر آپ دنیا سے رخصت ہوئے۔ عباس رضی اللہ عنہ خلافت کے مشیر بنے۔ ان کے فیصلوں میں وقار تھا، وزن تھا۔ وقت گزر گیا اور ایک دن مدینہ کا آسمان دھندلا گیا۔ حضرت عباس اپنے رب سے جا ملے۔ جنازے کے دن حجوں کی قدم رکھنے کو جگہ نہ رہی، لیکن ان کی کہانی ختم نہیں ہوئی۔ ان سے چلی نسل، عباسی خلافت، اسلام کا سنہری دور۔ علم، سائنس، بغداد، حکمت، سب ایک شیڈو سپاہی کی محنت کا اثر تھا۔ ہم سمجھے اسلام صرف تلوار سے نہیں جیتا، اسلام خبر سے بھی جیتا، حکمت سے، عقل سے، صبر سے۔ کچھ ہیرو وہ نہیں جو میدان میں نظر آئیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو پردے کے پیچھے امت کے لیے جاگتے رہے۔ اور حضرت عباس ایسا ہی چراغ تھے جو خود جھک رہے تھے مگر دوسروں کو روشنی دیتے۔